السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ آج کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے آپ ہی کے چند سوالات اور ان کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان تمام سوالوں کو اور ان کے جوابات کو اچھی طرح سن لیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی سوال کیا ہو اور وہی سوال آپ کے کسی بھائی کا بھی ہو جس کا جواب پیش کر دیا گیا ہے اور آپ کے سوال کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال آج کی مجلس کا پہلا سوال ہے الفیض خان کا۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، جب موٹر سائیکل کی سیٹ پر کیچڑ یا پھر گندگی لگ جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے وہ گندی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس موٹر سائیکل کو سروس سینٹر پر دھلوانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں پر گاڑی کی صفائی کرتے ہیں، سروسنگ کرتے ہیں، تو انہیں یہ شک ہو رہا ہے کہ ان کے پاس جو کپڑا ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، جن سے وہ گاڑی کی صفائی کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے گاڑی کی صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں ان کا جو پانی پریشر والا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ اس پوری بات کے سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، جب بھی آپ کی گاڑی گندگی ہو جاتی ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا پھر 4 ویلر ہو یا کوئی بھی گاڑی ہو، جب وہ خراب ہو جائے، گندی ہو جائے، اس کے اوپر کیچڑ یا ناپاکی وغیرہ لگ جائے اور آپ نے صفائی کی خاطر اسے سروس سینٹر بھیج دیا ہے، تو آپ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ ان کا جو پانی ہے وہ پانی پاک ہی ہوگا۔ اور جن کپڑوں سے آپ کی گاڑی کی صفائی کرتے ہیں، اس کو پوچھا لگاتے ہیں، اس کے اوپر کی جو ڈسٹ ہے وہ ختم کرتے ہیں، ان کے پاس جو ایکیوم وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے وہ تمام چیزیں پاک ہی ہوں گی، کیونکہ جب تک کوئی چیز حقیقی اعتبار سے پاک نہیں ہوتی اس وقت تک انہیں ناپاک آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس جتنا بھی پانی اسٹاک ہے یا جتنی بھی استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، جب تک ان کے بارے میں حقیقی طور پر ناپاکی کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو ان پر اعتماد رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ وہ پاک پانی ہی استعمال کر رہے ہیں اور پاک چیزوں سے ہی آپ کی گاڑی کی صفائی اور دھلائی کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کسی سروس سینٹر کے بارے میں آپ کو تحقیقی طور پر پتہ چل جائے کہ اب ان کے یہاں کا جو پانی ہے وہ پانی ناپاک ہے، پاک نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ وہاں پر گاڑیوں کو نہ دھلوائیں۔ ویسے عام طور پر آپ ہر جگہ گاڑی وغیرہ کی صفائی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک اور ڈاؤٹ اپنے دل میں پیدا نہ کریں۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلمنوری صاحب نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء کے دن کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ یوم عاشوراء جو کہ محرم الحرام کا 10واں دن ہوتا ہے، جس کو ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں، اس دن کیے جانے والے اعمال میں 2 عمل ایسے ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ پہلا عمل، اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ محرم الحرام یہ مکمل مہینہ ایسا ہے جس کے پورے مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب بقیہ دیگر مہینوں کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ مکمل محرم الحرام کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھیں۔ اگر آپ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر کم از کم 9-10 یا پھر 10-11 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ تینوں دن رکھ لیں، 9، 10 اور 11 کو۔ اگر 9، 10، 11 کو بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 10، 11 یا پھر 9، 10 کا روزہ رکھیں، اور اگر 9، 10 یا پھر 10، 11 کا بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم یوم عاشوراء کا روزہ ضرور رکھیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقیہ پچھلے 1 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح دوسرا کام جو آپ کو یوم عاشوراء کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس میں وسعت کر دیں، بہترین سے بہترین کھانا اسے اس دن میں آپ انہیں کھلائیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ
یوم عاشورہ کو چونکہ آپ کا بھی روزہ ہوگا، آپ کی فیملی کا بھی روزہ رکھوگا، تو دن بھر نہ کھلاتے ہوئے شام میں کھلائیں گے، افطار کے وقت میں، اور افطار کے بعد میں جو کھانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بہترین اور لذیذ قسم کے کھانے آپ اپنے گھر والوں کو پیش کریں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، بہترین قسم کے کھانے انہیں کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراخی اور بہت زیادہ فراوانی کر دیتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جیسے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ انہی تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ یاسین جس مقصد سے اور جس نیت سے بھی پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام مکمل فرما دیتے ہیں، اس کی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ارسلان علی کا سوال ہے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر دودھ کے بزنس میں مجبوری کی وجہ سے ملاوٹ کر لی جائے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ مثلا اگر دودھ کا ریٹ گورنمنٹ کے اعتبار سے 10 روپے سے کم ہو تو کیا اس میں ملاوٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ملاوٹ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کر کے، دودھ میں پانی ڈال کر کے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ارسلان صاحب، دودھ کے سلسلے میں ایک اصول یہ ہے کہ دودھ اگر آپ ملاوٹ کر رہے ہیں پانی کی، تو اس صورت میں جن لوگوں کو آپ بیچ رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دودھ میں ملاوٹ ہے۔ کھلا حساب یہ ہے کہ اگر آپ نے دودھ میں ملاوٹ کی ہے اور لوگوں کو آپ دھوکے سے پیور اور خالص دودھ کہہ کر بیچ رہے ہیں اور ریٹ خالص دودھ کا لگا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ دھوکہ دہی کا معاملہ ہوتا ہے، جو کہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن آپ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کا ریٹ اگر کم ہو اور آپ کو جہاں سے دودھ مل رہا ہے وہ بھی ہائی ریٹ میں مل رہا ہے، اور پھر کسٹمر کو آپ لو ریٹ میں، کم والی قیمت میں بیچو گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ تو اس صورت میں آپ ایک کام یہ کریں کہ دودھ کی 2 کوالٹیز بنا لیں۔ ایک کوالٹی تو بالکل خالص ہوں گی، اگر آپ کو ہائی ریٹ میں ملا ہے تب اس کو آپ ہائی ریٹ میں ہی بیچو گے، اور کسٹمر کو بتا دو گے کہ یہ دودھ ایسا ہے جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، خالص دودھ لیتا ہے زیادہ قیمت کے ساتھ، تو اس میں اس کا بھی گھاٹا نہیں ہے اور آپ کا بھی نقصان نہیں ہے۔ اور دوسری کوالٹی کا دودھ آپ ایسا بنا لیں کہ اس میں آپ نے کچھ پانی مکس کیا ہو۔ کچھ پانی مکس کرنے کی وجہ سے آپ اس دودھ کا ریٹ بھی کم کر دو گے اور کسٹمر کو بتا دو گے کہ یہ دودھ خالص نہیں ہے، اسی لیے اس کی قیمت کم ہے، اتنی کم ہو جس کے اندر کسٹمر کو بھی دھوکہ نہ ہو، اس کو بھی نقصان نہ ہو اور آپ بھی گھاٹے میں نہ جائیں۔ یہ اصول یاد رکھیں اور اس کے مطابق آپ دودھ کا بزنس کر سکتے ہیں۔ شعبان اختر کا سوال یہ ہے کہ بڑا استنجا کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پانی پہنچانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، کوئی بھی استنجا ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر نجاست ہے اس نجاست کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر آپ پیشاب سے فارغ ہوئے ہیں تو پھر پیشاب والی جگہ پر اس قدر آپ کو پانی بہانا ہے کہ وہ پیشاب کے قطرے جو جسم پر لگے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح پاخانے سے اگر فارغ ہوئے ہیں تو پاخانے کی جگہ پر جتنی بھی نجاست لگی ہے اس پوری نجاست کا خاتمہ کر دینا ہے، چاہے جس اعتبار سے ہو۔ اگر ہاتھ سے نجاست دور ہوتی ہے تو پھر ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، اور اگر بنا ہاتھ لگائے بھی وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں صرف پانی بہا دیتے ہیں اور نجاست اس کے اثرات مکمل ختم ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ کی شرمگاہ پاک ہو جائے گی۔ سعد خان کا سوال یہ ہے کہ جی بالٹی کے باہر جو پانی لگتا ہے تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اگر وہ پانی پاجامے پر لگ جائے تو کیا پاجامہ ناپاک ہو جائے گا؟
غالباً آپ نے اس بالٹی کے تعلق سے سوال کیا ہے جہاں پر آپ کپڑے وغیرہ دھو رہے ہوں جو کہ نجس ہیں، یا پھر غسل کر رہے ہوں اور آپ کے بدن پر کوئی نجاست ہے۔ اگر واقعتاً ایسا کوئی مسئلہ ہے تو یاد رکھیں اس صورت میں تشریح اور تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ظاہری اور نظر آنے والی نجاست جس کو صاف کر رہے ہیں اور اسی نجاست کے چھینٹے اڑ کر کسی جگہ پر لگ رہے ہیں، چاہے آپ کے کپڑے ہوں، بدن ہو، بالٹی ہو، مگہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ واقعتاً کسی نجاست کو دھو رہے ہیں اور اسی نجاست کے چھینٹے اڑ کر کسی چیز کو ٹچ ہو رہے ہیں اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس صورت میں اس کو ناپاک سمجھا جائے گا، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو پھر انہیں ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر بالٹی پر 1 درہم سے زیادہ کے قطرے لگ چکے ہیں تو وہ قطرے آپ کے کپڑے یا جسم پر لگنے کی وجہ سے اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اسے دھو لینا ضروری ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ جب بھی نجاست کو ختم کرنے کا ارادہ کرو گے آپ کو بالکل احتیاط سے کام لینا ہے، اتنے احتیاط اور اتنی نرمی کے ساتھ کپڑے اور جسم کو دھونا ہے کہ وہاں کے قطرات اڑ کر ادھر ادھر نہ لگے، ورنہ اس طرح کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شعبان اختر پھر ان کا ایک سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ بنا کوئی وجہ کے نماز توڑنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ شرعی عذر کی وجہ سے آپ نے کوئی نماز باندھ لی، آپ نے کسی نماز کی نیت کی اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نیت باندھ لی ہے، نماز شروع کر دی ہے، جب تک آپ کو کوئی شرعی عذر نہ ہو جائے اس وقت تک بنا کسی شرعی عذر کے یوں ہی نماز کو توڑ دینا یہ بڑے گناہ والی بات ہے، حرام کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے اور شرعی عذر کی وجہ سے آپ نے نماز کو توڑ دیا ہے تو پھر اس کا گناہ نہیں ہے، البتہ بعد میں وہ اس نماز کو دوبارہ ادا کر لیں۔ ریاض لاری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء کب ہے اور گھر کے اوپر دل کھول کر خرچ کرنا یہ کون سا دن ہوتا ہے؟ کیا یوم عاشوراء کے دن میں یا پھر مغرب کے بعد؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا دن میں روزہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ریاض صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یوم عاشوراء کب ہے۔ ہمارے بھارت میں یوم عاشوراء جمعہ کے روز ہے، جمعہ کا دن جو آئے گا کل جو جمعہ کا دن آنے والا ہے وہ 10 محرم الحرام ہے۔ ہمارے کیلنڈر میں جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان میں تاریخ کا پھیر بدل ہے، کیونکہ یہ جو کیلنڈر ہے یہ پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن اسلامی تاریخ کا اصول یہ ہے کہ وہ چاند کی بنیاد پر مہینے تبدیل ہوا کرتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کا جو مہینہ تھا ہمارے بھارت میں، ذی الحجہ کا جو مہینہ تھا یہ مکمل 30 دن کا مہینہ ہوا ہے، اس اعتبار سے 10 محرم الحرام انشاءاللہ جمعہ کو ہوگی، تو جمعہ کے دن یوم عاشوراء ہوگا۔ اس کے دن کی جو کام ہوا کرتے ہیں وہ 2 کام ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس دن کو روزہ رکھیں، دوسرا کام اس دن اپنے گھر والوں کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کے استعمال کی جانے والی چیزوں کے اندر اضافہ کر دیں اور دل کھول کر گھر والوں پر کھانے پینے کے بارے میں وسعت کریں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر گھر والے مکمل لوگ روزے سے ہوں تو پھر دن میں خرچ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، البتہ جس وقت وہ روزہ افطار کر لے، روزہ کھول لے تو افطار کے لیے بہترین سے بہترین کھانے آپ ان کے لیے پیش کیجئے۔ اسی طرح افطار کے بعد جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کھانے کے وقت میں بھی آپ اپنے گھر والوں کے کھانے میں وسعت کر سکتے ہیں، آپ کو فضیلت حاصل ہوگی۔ شیخ جاوید کا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ناپاکی کپڑے پر لگی ہو اور نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے ہیں لیکن راستے میں بارش ہوئی اور کپڑا گیلا ہو گیا ہے اور گیلے پن کی وجہ سے مسجد کا دروازہ ٹچ ہو گیا ہے، پھر بہت ساری چیزوں کو وہ ٹچ ہو گئی ہیں، تو پھر کیا تمام چیزوں کی ناپاکی کا حکم ہوگا؟ جی دیکھیے، راستے میں گزرتے ہوئے بارش کا پانی اوپر سے آ جائے یا پھر زمین سے اڑ کر آپ کے کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے کپڑے بدن بالکل ناپاک نہیں ہوں گے۔ اب وہی گیلا پن مسجد کے گیٹ کو لگ جائے، چٹائی پر لگ جائے یا کسی سٹول یا ٹول یا پھر کرسی وغیرہ پر لگ جائے یا مسجد کی کسی بھی چیز کو لگ جائے یا پھر آپ کے کپڑوں کی طرح دوسرے نمازیوں کے کپڑوں سے ٹچ ہو جائے تو اس صورت میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔
ہاں جب تک کسی چیز کے بارے میں ناپاکی کا یقینی طور پر علم نہ ہو۔ مان لیجئے آپ راستے سے چل رہے تھے، کسی گڈھے سے پانی اڑ کر آپ کے کپڑے پر لگا ہے اور آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، اور آپ کو پختہ یقین ہے کہ وہ جو پانی اڑا ہے وہ ناپاک تھا، تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس کپڑے کے جس حصے پر وہ ناپاک پانی اڑا ہے اتنے حصوں کو دھو لے۔ لیکن اگر یقین نہیں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پانی پاک ہی ہے تو اس صورت میں آپ کوئی فکر نہ کریں۔ ریاض لاوی صاحب کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پسینے سے گیلا ہوا کپڑا ناپاک لوہے کے دروازے پر ٹچ ہو جائے تو کیا کپڑا اتنا ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل ناپاک نہیں ہوگا۔ کپڑا آپ کا جو ہے وہ گیلا ہے، لیکن جس چیز کو ٹچ ہو رہا ہے وہ چیز سوکھی ہے۔ آپ کا گیلا کپڑا سوکھی ناپاکی والی چیز سے ٹچ ہو جائے تو اس کی جو ناپاکی ہے وہ وہاں سے منتقل ہو کر آپ کے کپڑے میں عام طور پر نہیں آتی ہے، تو اس لیے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہے، اور کپڑا جو آپ کے بدن کو لگا ہے بدن بھی ناپاک نہیں ہے۔ ہاں اگر سامنے والی جو چیز تھی، جو گرل وغیرہ تھی، ناپاک تھی، آپ کا کپڑا اتنا زیادہ تر تھا اور اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈر ٹھہرا رہا کہ اس کی ناپاکی منتقل ہو گئی ہے اور آپ کے کپڑے میں آ چکی ہے، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہوگا۔ مدیحہ عیاس، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ہر وقت لگتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، کپڑے دھونے کے بعد بھی لگتا ہے کہ اس پہ ناپاکی ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میری نماز قبول نہیں ہوتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، پلیز مجھے مسئلے کا حل بتلائیں۔ دیکھیے مدیحہ، آپ کسی بھی قسم کے شک، وہم اور وسوسے میں ہرگز نہ پڑیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے بدن پر یا کپڑے پر یا کسی بھی چیز پر یقینی طور پر نجاست لگنے کا علم آپ کو نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کسی بھی چیز کو ناپاک بالکل نہ سمجھیں۔ اور دوسری چیز، اگر کسی جگہ پر نجاست اور ناپاکی لگ گئی ہے اور آپ نے شرعی اصولوں کے مطابق اس کو صاف کر لیا ہے، مان لیجیے آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، اس کے اوپر نجاست لگ گئی، جب تک نجاست نہیں ہے تو آپ بالکل بے فکر رہیں، اسے استعمال کرتے رہیں۔ دوسری چیز، جب بھی اس کے اوپر نجاست لگ گئی ہے اور آپ نے اس کو شرعی اصولوں کے مطابق 3 مرتبہ اچھی طرح دھویا ہے، 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑ لیا ہے، تو آپ مطمئن ہو جائے آپ کا کپڑا، آپ کی استعمال کی جانے والی چیزیں اور آپ کی ہر ایک چیز بالکل پاک ہو چکی ہے، دل کھول کر آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں، خام خواہ پریشانی اور وسوسوں کے اندر ہرگز مبتلا نہ ہو۔ اور کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو صرف شک ہوا اور شک کی بنیاد پر آپ نے اس کی صفائی کا سلسلہ شروع کر دیا، تو یاد رکھیں یہ سلسلہ کبھی بھی ختم اور بند ہونے والا نہیں ہے۔ آج آپ نے دل کی تسلی کے لیے ایک چیز کو شک اور وہم ہونے کی وجہ سے صاف کیا، کل 2 چیزیں آپ کو ناپاک اور گندی نظر آئیں گی، پھر اگلے دن 3، 4، 5، اس طرح یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ لگاتار بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ شک، وہم اور وسوسوں کے پیچھے ہرگز نہ پڑے، اور جب بھی وسوسہ آپ کے ذہن میں اور دل میں آئے تا فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اپنی بائیں طرف دھتکار دے اور یہ تصور کرے کہ یہ خیال شیطان کی جانب سے ہے، آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کی عبادتوں کو خراب کرنے کے لیے، آپ کی نماز کو خراب کرنے کے لیے اس نے آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ اور اطمینان رکھے کہ جو بھی عبادت آپ انجام دے رہی ہے وہ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما لیتا ہے، اس لیے آپ نماز وغیرہ میں اور دیگر عبادتوں کے بارے میں کسی قسم کے شک اور وہم میں بالکل نہ پڑیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ میلاد کے بعد ایک ساتھ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کہتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میری سمجھ میں درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ صلاح الدین انصاری، لا ٹاؤن، دیوریا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا جز ہے،
اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ اس مجلس میں ضرور درود شریف پڑھا کرے۔ اب درود شریف بھی وہ ہوگا جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ نماز کے وقت، جس وقت آپ نماز میں ہوتے ہیں، قاعدے اور تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود شریف سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک بہترین درود شریف ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور اس کا وقت بھی بتلا دیا ہے کہ جس وقت آپ نماز میں ہو اور نماز کی حالت میں قاعدے میں بیٹھے ہو، تشہد پڑھنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس سے بہتر درود اور سلام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے درود اور سلام کا جہاں تک مسئلہ ہے تو نماز کے اندر یہ وقت ہمیں دیا گیا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ کھڑے ہو جائے اور میڈ ان انڈیا، یہ تو جو درود ہے عربی میں، یہ میڈ ان مدینہ ہے، یہ میڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ کر درود السلام علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا پھر یا نبی سلام علیکہ اس طرح کے جو درود پڑھیں گے، یہ بالکل بے برکت درود ہوں گے، جس کا ثبوت شریعت اور سنت میں نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کے درود پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی درود سکھایا ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں جو چیز ہے کہ درود ابراہیم پڑھنا ہی بہتر ہے، یہ سمجھ اور یہ خیال بالکل صحیح ہے، شریعت اور سنت کے عین مطابق ہے۔ ایمس موسانی، دیکھیے آپ نے بھی نام تحریر نہیں کیا ہے، آپ کی یوٹیوب آئی ڈی وہاں پر لگی ہے، اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے سوال کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا نام اور اپنے مقام کا نام ضرور تحریر کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے بلونگ کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرے 3 سوالات ہیں ناپاکی کے حوالے سے۔ جی، آپ کا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر ہم پیشاب والے گیلے کپڑے اٹھائیں اور ہاتھ کو دھونے کے لیے اسی ہاتھ سے باتھ روم کا لاک کھولیں اور نلکا کھولیں تو کیا لاک اور نلکا ناپاک ہو جائے گا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کپڑا آپ نے اٹھایا ہے ناپاک تھا، گندا تھا، اور آپ نے اس کو اٹھایا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جو ناپاکی ہے پورے کپڑے میں بکھری ہو۔ یہ مکمل کپڑا ہے، ہو سکتا ہے ناپاکی صرف اتنی جگہ ہو، جو پیشاب کا معاملہ ہے صرف اتنا ملوث ہو اور بقیہ اتنا کپڑا پاک ہو، اور آپ انسانی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپاک اور گندی چیز کو جلدی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، تو یہ اتنا حصہ ناپاک تھا اور اتنا پورا پاک تھا، تو جب آپ نے اس کو دھونے کے لیے باتھ روم میں لے جانا ہے تو آپ نے یہ ناپاک حصہ نہیں پکڑا ہے، یہ پاک والا حصہ ہی پکڑا ہے۔ اب اس کو اٹھا کر آپ نے واش روم میں ڈال دیا ہے تو آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے، نہ ہی لاک ناپاک ہوگا، نہ ہی نلکا ناپاک ہوگا۔ اور اگر مان لیجئے غلطی سے آپ نے یہ جو ناپاک والا حصہ تھا اسی کو پکڑ لیا ہے اور پیشاب بھی بالکل گیلا تھا، اس کے اثرات آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، پھر آپ نے اسی ہاتھ سے لاک کو کھولا ہے، نل کو کھولا ہے، غلطی سے آپ نے یہ کام کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس لاک پر اور نلکے پر 3 مرتبہ پانی ڈال لے، پاک ہو جائے گا۔ آپ کا سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ دھو کر نکلے ہیں اور گیلے ہاتھوں سے ہم نے کوئی ناپاک سوکھا ہوا کپڑا پکڑ لیا ہے تو کیا ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے کیونکہ ہاتھ گیلے تھے؟ بھلے ہی آپ کے ہاتھ گیلے تھے لیکن جس ناپاک سوکھے کپڑے کو آپ نے پکڑا ہے اس کے وجہ سے اس ناپاکی کی تری آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، اس لیے مطمئن رہے آپ کے ہاتھ پاک ہی ہے، ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کے ہاتھ اتنے گیلے تھے کہ اس میں سے بالکل قطرے ٹپک رہے تھے، بہت زیادہ پانی آپ کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جو کپڑا تھا جس کو آپ نے پکڑا ہے وہ عین نجاست والی جگہ کو آپ نے پکڑ لیا، اور اتنی دیر تک وہ کپڑا آپ کے ہاتھ میں رہا کہ وہ نجاست وہاں سے آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تب کہیں جا کر آپ کا ہاتھ پاک ہوگا۔ آپ جب بھی کام کر رہے ہیں آپ کو خود اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا کیا ہے۔
آپ کا سوال نمبر 3 یہ ہے کہ ناپاک گیلے ٹاول بغیر دھوئے رسی پر ڈالنے سے رسی ناپاک ہو جائے گی، اور وہ ٹاول ہوا سے دوسری رسی پر چلا جائے، گریل پر چلا جائے، تو پھر کیا وہ گریل اور دوسری رسی وغیرہ سب ناپاک ہو جائے گی؟ جی دیکھیے، وہ جو ٹاول تھا آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے، دھویا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نجاست اور ناپاکی رسی پر اور گریل وغیرہ پر سرایت نہیں کرتی ہے، اس لیے مطمئن رہے، نہ رسی ناپاک ہوگی، نہ گریل، اور نہ ہی کوئی چیز ناپاک ہوگی۔ ہاں اگر کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے ٹاول کی ناپاکی گریل پر یا رسی وغیرہ پر آ جائے، تو اس صورت میں ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ فیض احمد کا اگلا سوال ہے، دیکھیے آپ نے آپ کی یوٹیوب آئی ڈی بتلائی ہے، آپ کا نام اور مقام کا نام تحریر نہیں ہے۔ بہتر ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم سوال کریں، سوال کے شروع میں یا پھر سوال کے آخر میں اپنا نام اور اپنے مقام کا نام تحریر کر دیا کریں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کون صاحب ہے اور کہاں سے ہیں۔ خیر، آپ نے سوال کیا ہے، کہتی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے لیکوریا کی بیماری ہے اور نہاتے ٹائم بھی ہمیشہ کنٹینیو بہت کم لگا رہتا ہے، تو کیا میں نماز ادا کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، لیکوریا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پہلی چیز تو یہ کہ لیکوریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر کپڑے یا جسم کے کسی حصے پر لیکوریا کا پانی لگا ہے اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں جب تک آپ اس کپڑے کو دھو نہیں لیتی ہیں اس وقت تک نماز ادا نہیں کر سکتی۔ تو اگر بہت زیادہ مقدار میں لگا ہے تو آپ کام یہ کریں کہ اس کپڑے کو یا تو چینج کر لیں، یا پھر اتنے کپڑے کے اس حصے کو جہاں پر نجاست لگی ہے اسے دھو لیں اور نماز ادا کرتے رہیں۔ آگے کہتی یہ ہے کہ اگر کپڑا دھل دیں، خشک ہونے کے بعد ناپاکی پتہ چلے، تو اس کے ساتھ جتنا کپڑا دھل دیا گیا ہے سبھی کپڑوں کو پھر سے دھونا ہوگا، یا پھر جتنے میں ناپاکی لگی ہے پلیز بتائیں، ضروری مسئلہ ہے۔ جی مسئلہ تو بالکل ضروری ہے، لیکن جب بھی آپ کوئی نجس، ناپاک اور گندا کپڑا دھو رہے ہیں، اس کا ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو مکمل کپڑا ہے، اس کے ایک حصے میں نجاست لگی ہے تو آپ پورے کپڑے کو اٹھا کر ایک ساتھ نہ دھوئیں، بلکہ جتنے حصے پر نجاست لگی ہے پہلے اتنے حصے کو پکڑ کر اچھی طرح اس پر کی جو نجاست ہے، چاہے وہ لیکوریا کا پانی ہے، بلڈ ہے، پیپ ہے، خون ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، جو بھی نجاست ہے، اس نجاست کو اتنے والے حصے کو اچھی طرح دھو لے، اس پر کی جو نجاست اور گندگی ہے اس کو ختم کر لے۔ جب آپ نے اس کو اچھی طرح نچوڑ لیا ہے تو آپ پورے کپڑے کو ایک ساتھ دھو سکتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو نجاست تھوڑے کپڑے پر تھی، اس کی وجہ سے آپ کا پورا کپڑا گندا اور ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس اصول کے مطابق عمل کیا تو بہت زیادہ پریشانی اور دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر جو مسئلہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کپڑا دھو لیا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے نجاست ظاہر ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی کل 2 چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ کپڑا اچھی طرح دھو لیا ہے، شرعی جو اصول ہے 3 مرتبہ دھونے کا، اس 3 مرتبہ آپ نے اچھی طرح دھو لیا ہے، پھر بھی بعد میں کچھ دھبا نظر آ رہا ہے، ناپاکی تو ختم ہو گئی ہے لیکن بہت زیادہ محنت اور مشقت کے باوجود تھوڑا سا دھبا نظر آ رہا ہے، تو وہ دھبا معاف ہے، اس کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کپڑے کو بس یوں ہی دھو لیا تھا، شرعی اصولوں کے مطابق 3 مرتبہ اچھی طرح دھویا نہیں ہے، 3 مرتبہ نچوڑا نہیں ہے، بلکہ یوں ہی پانی میں ڈال دیا، تھوڑا سا کھنگال کر سکھا دیا ہے، تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں آپ کا وہ کپڑا پاک نہیں ہوا ہے، دوبارہ اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے۔ التمش قاضی کا سوال ہے، کپڑے کو ایک بار دھویا پھر نچوڑا، دوسری بار پانی لینے کے لیے مگ کو ٹچ کیا تو کیا مگ ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیے التمش صاحب، جب بھی آپ نے کوئی کپڑا دھو رہے ہیں، جب بھی کوئی نجس چیز کو آپ ختم کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس میں آپ کا ہاتھ کنٹینیوسلی استعمال ہوگا۔ نجاست کو دھوتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو دھویا نجاست پوری ختم ہو گئی، جی نہیں، ایک مرتبہ آپ نے دھویا ہے، اچھی طرح نچوڑ لیا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی مگا اٹھایا ہے، اسی کے ذریعے پانی لیا اور اس کو دھویا ہے، پھر 2 مرتبہ دھونے کے بعد اس کی جو نجاست تھی اس میں تھوڑی کمی ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ اسی مگے کو پکڑ کر آپ نے دھویا ہے، تو اب جو ناپاکی تھی، ناپاکی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ لیکن وہ جو آپ کا مگا ہے،
اس کے اندر ہو رہا ہے یہ کہ 3 مرتبہ آپ پانی ڈال رہے ہو، جس طرح 3 مرتبہ میں یہ کپڑا یا جو بھی چیز آپ صاف کر رہے تھے وہ 3 مرتبہ میں پاک ہو رہی ہے، اور کپڑے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ پر بھی پانی گر رہا ہے، تو وہ چیز بھی پاک ہو گئی۔ جن ہاتھوں سے آپ نے چیزوں کو پاک کیا ہے آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے، اور اسی طرح جو مگا ہے جس کا آپ استعمال کر رہے تھے وہ بھی 3 مرتبہ لگاتار پانی میں سے آنے کی وجہ سے اس پر جا رہا ہے، تو وہ مگا بھی آپ کا پاک ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ جو سائیڈ والی ڈنڈی ہوتی ہے جس کو آپ نے مخصوص طور پر پکڑ رکھا ہے، اس طرح پکڑ رکھا ہے کہ بعد میں جو دھویا گیا پانی ہے وہ اس کے اوپر جا نہیں رہا ہے، صرف جو اگلا حصہ ہے جس سے آپ پانی لیتے ہیں اسی سے پانی لے رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اور آپ کی ناپاکی والا ایک ہاتھ اور وہ ٹوٹی، یہ دونوں چیزیں ملے ہوئے ہیں، تو آخر کے اندر آپ دوسرے ہاتھ سے، جو پہلا والا آپ کا ہاتھ ہے یہ چونکہ پاک ہے، بالٹی میں سے پانی لے لے، آپ کے ہاتھ پر اور اس ٹوٹی کے اوپر جو مگے کی جو ڈنڈی ہے اس پر ڈال لے، تو آپ کا یہ والا ہاتھ بھی اور اس کی جو ڈنڈی تھی وہ بھی دونوں بھی پاک ہو جائیں گے۔ الفیض خان کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سب چیز ناپاک لگتی ہے تو یقین ہونے کے علامت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یقین اس طرح ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نجاست اور ناپاکی کو نہ دیکھ لے، یا پھر کوئی عادل آدمی آپ کو کسی چیز کی ناپاک ہونے کی طرف اشارہ نہ کر دے، یا پھر آپ کو کسی چیز کے بارے میں رنگ بو یا مزہ، ناپاکی کا رنگ بو مزہ معلوم نہ ہو، یہ یقین کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو جی بالکل، آپ کو جس نے بھی یہ رائے دی ہے، جس نے بھی آپ کو مسئلہ بتلایا ہے، یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے۔ جب تک آپ کو کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یقین ان تینوں اعتبار سے نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور یقین بھی یہی ہے، کرنا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے، نہ آپ کو کوئی بتلانے والا ہے پہلی چیز، اور نہ ہی آپ نے اپنی آنکھوں سے اس پر نجاست لگتے ہوئے دیکھی ہے، اگر واقعتاً اس چیز کے اندر نجاست اور ناپاکی ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو اس نجاست کا کلر ہوگا، یا پھر اس نجاست کی بو ہوگی، یا پھر اس نجاست کا مزہ یہاں سے اٹھ رہا ہوگا۔ کوئی بھی نجاست ہو اس کے اندر یہ 3 چیزیں ضرور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو 3 چیزیں آپ کو نجاست کے معلوم کرنے کے بارے میں بتلائی گئی ہے بالکل صحیح ہے، آپ اسی طرح عمل کیا کریں۔ اسی طرح آپ کا دوسرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کرسی ناپاک ہے تو اسے نل کی ٹوٹی کے نیچے پاک کیا جائے اور ایک مرتبہ اچھی طرح سے پانی ڈال کر رکھ دیا جائے، 3 بار دھونا ضروری ہے یا پھر صرف ایک مرتبہ میں پاک ہو جائے گی؟ جی دیکھیے، کرسی کے اوپر اگر نجاست اور ناپاکی لگی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک مرتبہ اچھی طرح پانی بہا دے، چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس پر کا جو قطرہ ہے وہ قطرہ نکلنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ پانی ڈالے، پھر تیسری مرتبہ میں پانی ڈالے، آپ کی کرسی پاک ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی کا اگر صرف ایک پایا ناپاک ہے تو پوری کرسی دھونا ضروری ہے، یہ خیال غلط ہے۔ ایک پایا اگر اس کا ناپاک ہے تو صرف ایک پایا ہی دھونا ہے، صرف اس ایک پائے کی وجہ سے آپ کی پوری کرسی ناپاک نہیں ہوتی، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لے۔ بہرحال نجاست اور ناپاکی ہے تو اسے آپ 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے، ہر مرتبہ پانی کے جو قطرات ہیں وہ ٹپکنا بند ہو جائے، اس کا انتظار بھی کرتے رہیں۔ اگلا سوال ہے یوٹیوب کنگ کا، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب منی اگر دکھ رہی ہو اور اس کو دھو دے، پورے کپڑے کو 3 بار دھو دیے اور نچوڑے نہیں ہے اور منی ہٹ گئی ہے تو کیا پاک ہو جائے گی؟ یہ دیکھیے، جب بھی کوئی نجاست نظر آنے والی ہو تو اس کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ آپ اسے اتنی مرتبہ دھو لیں جتنی مرتبہ میں نجاست ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر 3 مرتبہ دھونے کی قید نہیں ہے، بلکہ صرف نجاست کے ختم ہو جانے کا حکم ہے۔ اگر آپ نے اس نجاست کو ختم کر دیا ہے، نچوڑا نہیں ہے، بہتر تو آپ کے لیے یہی ہے کہ ایسی نجاست کو بھی 3 مرتبہ دھوئے، بھلے ہی ایک مرتبہ میں اگر ختم ہو جاتی ہے تب بھی افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو لیں اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑ لیں، یہ افضل کام ہے۔ لیکن آپ نے 3 مرتبہ دھویا ہے اور اس کے اندر وہ نجاست ختم ہو چکی ہے، اس کے کوئی بھی اثرات نہیں ہے، نچوڑا نہیں ہے، تب بھی آپ کا کپڑا پاک ہی ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلمنوری صاحب نے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب لڑکی کا نام گلاب شاہ رکھنا کیسا ہے؟ لڑکی کا نام گلاب شاہ تو نہیں، البتہ گل افشاں رکھا جا سکتا ہے۔ گل افشاں کا مطلب یہ ہوتا ہے، گل کے معنی ہوتے ہیں پھول اور افشاں کے معنی بکھیرنا، گل افشاں پھولوں کو بکھیرنے والی۔
تو گل افشاں آپ بچی کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر رکھیں، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال گل افشاں نام رکھنے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ اخلاص کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو پھر اس کو قرآن کریم مکمل طور پر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ زندگی کے مکمل گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں سورہ اخلاص کے، اس لیے سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنے کی پابندی ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم تمام کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔